جی دوستو، آج پھر اسی افسوسناک خبر کا تذکرہ ہے کہ 4 دن سے ہزارہ برادری بیٹھی ہوئی ہے دھرنے پر۔ ابھی تک وزیر اعظم کا وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ پہنچے نہیں ہیں اور مسلسل دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ سخت سردی کا ماحول ہے اور ہزارہ برادری یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ جب تک وزیر اعظم تشریف نہیں لاتے اس وقت تک دھرنا ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی اپنے شہداء کی وہ تدفین کریں گے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یہ سانحہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اس اہم ترین مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ عارف حسین واحدی۔ ان سے جانیں گے کہ اس وقت صورتحال وہاں کی کیا ہے اور اب تک کتنے ہزارہ برادری کے جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس طرح کے دہشت گرد حملوں میں۔ بہت شکریہ عارف واحدی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا، انتہائی المناک سانحہ ہوا ہے ایک مرتبہ پھر اور ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیا کہیں گے کہ کیوں اس طرح کے واقعات ہر کچھ عرصے بعد ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہزارہ کو اس انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جیسے اس قبیلے کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور مسلسل جب بھی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے یا اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو ہزارہ بیچارے میتوں کو رکھ کر، میں خود کئی دفعہ وہاں گیا، 100 لاشوں پہ کھڑے ہو کے امن کی بات کی، قانون کی بالادستی کی بات کی، اور ہزارہ انتہائی محب وطن ہیں۔ 2000 سے زیادہ اب تک قربانیاں دے چکے ہیں ہزارہ اس دہشت گردی میں، اور جو دہشت گرد دشمن ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، بلکہ وہ غرور سے اور متکبرانہ انداز میں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے سینچری پوری کر لی، اور اس طرح کی باتیں جو ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاستی اداروں کو، ریاست کو اور خصوصاً وزیر اعظم کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ پہلے بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ وعدے ہوئے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی اس طرح لاشیں گرتی ہیں، اور یہ جو گیشتریہ مچھ میں واقع ہوا ہے اس میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے۔ وہ غریب مزدور جو کانکون ہیں اور کوئلہ کی کانوں میں کام کرتے ہیں، سارے دن مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو وہ کچھ روزی مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی دیہڑی چلتی ہے اور زندگی چلتی ہے، ان کو اغوا کر کے لے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر بے دردی سے ان کو ذبح کیا گیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کے ادارے اور تنظیمیں وہ جو ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں؟ آج چوتھا دن ہے، ان کے ورثاء، ان کے لواحقین، وہ مظلوم، وہ ہماری مائیں بہنیں وہاں بیٹھی ہیں اور سخت سردی میں روڈ پہ بیٹھ کر اپنے عزیزوں، اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہی ہیں، اور حکومت کو احساس نہیں ہے، ہماری ریاست کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا وہ محب وطن نہیں ہیں؟ ہمیشہ ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اور ہمیشہ ہماری قیادت نے ہمیشہ قانون کی بالادستی، قانون کی عملداری کی آواز اٹھائی ہے۔ ہمارے ساتھ وعدہ ہوتا ہے لیکن پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ میں حکومت سے، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فوراً ان کی دادرسی کی جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور ان کو وعدہ دیا جائے کہ ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ میں یہاں آرمی چیف سے بھی گزارش کروں گا، پارا چنار آپ گئے، ان لوگ کو تسلی دی، الحمدللہ اس کے بعد کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا، تو کوئٹہ بھی آپ تشریف لے جائیں، جانا چاہیے، وہاں جا کر جناب وہ ان کی دادرسی کریں۔ وہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محب وطن شہری ہیں، پاکستان کے مخلص شہری ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا حق ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا حق ہے، سیاسی مذہبی لیڈروں کا حق ہے، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر آواز بلند کی جائے، تاکہ کم از کم یہ یقینی ہو جائے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور آئندہ ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کیا جائے۔ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا اور بہت سے افراد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد ایک طویل دھرنا وہاں پہ دیا گیا تھا، وہاں آپ بھی گئے تھے، اور اس وقت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور پھر وہ وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے دادرسی کی تھی۔ اس وقت کے جو مطالبات تھے وہ اور آج کے مطالبات کیا سیم مطالبات ہیں یا اب کے مطالبات کچھ اور ہیں؟ اس میں کیا اس میں آپ کیسے کہیں گے کہ اس میں اور کوئی نئی چیز کیا ہے جو ان کے مطالبات میں ہے، یا وہی مطالبات آج تک تسلیم نہیں ہوئے؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی مطالبہ ہے، ان مظلوموں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ کئی لوگ پاکستانی ہیں، ہمیں ان پہ فخر ہے، کئی لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، خاندان کے خاندان ملک چھوڑ کر چلے گئے یہاں سے،
تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہی مطالبات ہیں. اس وقت وزیر اعظم گئے تھے اور بڑے ذمہ داران گئے تھے, حتیٰ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی مستعفی ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی ان کے مطالبات آج تک پورے نہیں ہوئے. ان کو اس طرح تحفظ نہیں دیا گیا. آج بھی ان بے گناہوں کا, وہ جو شب و روز محنت مزدوری کرتے ہیں اور محنت کش لوگ ہیں, آج بھی ان کا اسی طرح بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے. کیا ظلم ہے کہ ایک خاندان کے 5 افراد شہید ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو اب صرف خواتین ہیں, کوئی مرد جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ہے. اور ایک نوجوان تھا جو وہاں کالج میں پڑھتا تھا اور اس نے 1023 نمبر پچھلے امتحان میں لیے تھے, 3ری پوزیشن لی تھی. وہ وہاں محنت مزدوری کر کے اپنی پڑھائی کا خرچہ, اپنی تعلیم کا خرچہ خود نکال رہا تھا. اس کو بھی اس بے دردی کے ساتھ شہید اور ذبح کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ملک کے حکمران ہیں, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو انصاف فراہم کریں, اور جو قاتل دہشت گرد ہیں, ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لا کر کڑی ترین سزائیں دی جائیں. جب تک یہ سزائیں نہیں ہوں گی اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اچھا, ہم نے وہاں دیکھا کہ کل جو وہاں پہ پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے مظاہرین نے, اس میں 2-3 چیزیں بہت واضح تھیں. ایک یہ تھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہے, ایک جملہ ہم نے یہ دیکھا. وہاں پہ دوسرا جملہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے. اور تیسری جو بات میڈیا میں بھی آئی ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ بہت سے خاندان جو ہے وہ ہجرت کر گئے ہیں. کیا کوئی سازش تو نہیں ہو رہی ہزارہ برادری کے خلاف کہ وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں اور بعد میں ان پہ قبضہ کیا جائے؟ ساتھ یہ بتائیے کہ جو ہزارہ ٹاؤن ہے یہ کہاں پہ ہے, کوئٹہ میں کون سے مقام پہ ہے اور کتنی اہمیت ہے اس علاقے کی؟ میرے سوال سے بتائیے گا تھوڑا. دیکھیے, لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود ہیں. 2 علاقے ہیں جہاں ان کی آبادی, ایک علمدار روڈ ہے, اور پھر چونکہ علمدار روڈ علاقہ ایسا تھا کہ تنگ ہو گئی, وہاں جگہ نہیں بچی ان کے لیے. انہوں نے الگ اپنی زمینیں خرید کر ہزارہ ٹاؤن ایک بسایا اور وہاں جا کر آباد ہوئے. ہزارہ قبیلے کا ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے اور طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ. باقی کوئٹہ شہر میں کہیں بھی ان کی آبادی نہیں ہوگی, وہ اپنے ہزارہ ٹاؤن میں اور علمدار روڈ میں رہتے ہیں. یہاں اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے یقیناً یہ تو ظاہر ہے ریاست کا کام ہے, اداروں کا کام ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ کون ہے ان کے پیچھے, کون ہے ماسٹر مائنڈ جو چاہتے ہیں کہ ان پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے, ان پہ اتنا ظلم کیا جائے, ان کو اتنا تنگ صورتحال ان کے لیے بنا دی جائے تاکہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کو تحفظ فراہم کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ ہمیں عزیز ہیں. دیکھیں جی, اس قبیلے میں ایک بہت بڑا شخصیت آرمی چیف بھی رہے ہیں, ایک جنرل صاحب آرمی چیف رہے ہیں, محب وطن ہیں, انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبیلہ جن کی اتنی بڑی خدمات ہیں, اب بھی میں سمجھتا ہوں حکومت میں, آرمی میں, ہر جگہ ان کے بڑے بڑے ذمہ داران اور افیسر موجود ہیں, اور وہ ملک کے لیے ہر وقت قربانی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے پوری قوم کی, حکومت کی, ریاست کی, اداروں کی, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور انہیں تسلی دی جائے جا کر. اب وہ فقط یہی چاہتے ہیں, وہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ شاید دہشت گرد جو ہے وہ اس وقت گرفتار نہ ہو سکے, لیکن تسلی دی جائے, ان کو تحفظ کا احساس ہو کہ ہماری ریاست ہمارے پاس آئی ہے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کا تحفظ یقینی بنائیں گے. یہی کچھ ان کا مطالبہ ہے, اس سے بڑا اور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, آخری سوال کروں گا علامہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ جس تنظیم سے وابستہ ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ, تو آپ کا ایک بڑا کردار ہے ملکی سیاست میں بھی, اتحاد امت کے حوالے سے بھی. مختلف مذہبی جماعتیں بھی آپ کی قدر کرتی ہیں, تمام سیاسی جماعتوں سے بشمول پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت ہے اس کے سمیت پیپلز پارٹی مسلم نون کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو کیا ان تعلقات کو آپ یا آپ کی جماعت بروئے کار نہیں لائے گی کہ امن و امان کی جو فضا ہے اسے مزید بہتر کیا جائے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ مستقبل میں نہ ہوں؟ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی مرتب آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے. میرے خیال میں عرصہ دراز سے جو یہ دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے, ہر دفعہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ تمام مسالے کے علماء کرام کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, اور ایک الحمدللہ ایک اچھے فورمز بھی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اتحاد و وحدت کے. پہلے جو واقعات ہوئے ان واقعات میں ہم ملی یکجہتی کونسل کا وفد لے گئے, ملی یکجہتی کونسل کے سیکرٹری جنرل اور میں اور باقی ساتھی پورا وفد وہاں گیا, ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی. اب بھی رابطے میں ہیں اور یہ علماء اب بھی مذمت کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی دادرسی کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ علماء سب متفق ہیں, تمام مسالے کے علماء اس میں متفق ہیں کہ یہ دہشت گردی اس کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے, اور آئندہ بھی یہ کوششیں ہوتی رہیں گی. ہمارا تو ماٹو ہے, ہمارا تو مقصد ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فضا پیدا نہ ہو, اتحاد امت کی فضا قائم رہے
اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، جیسے ہماری قیادت ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گرد فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ مخصوص تکفیری عناصر ہیں جو اس کو فرقہ وارانہ انداز میں کرتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ شاید یہ فرقہ واریت ہے، حالانکہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کے پیچھے مخصوص ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تو ہم سب متحد ہیں، پوری امت متحد ہے، تمام مسالے کے جید علماء کرام متحد ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ان سب کو ساتھ ملا کر ایک قوت بنائیں تاکہ پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ جب ہم سب مل کر حکومت، ریاست اور ہم سب مل کر تمام مسالے کے علماء ایک آواز اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قوت ہوگی اور دہشت گردوں کو اور ان کے جو سرپرست ہیں ان کو پیغام جائے گا کہ اس طرح کا آئندہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے ان پہ ضرب کاری لگے گی، لیکن ضرب کاری تب لگے گی جب حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ عارف حسین وائدی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور جس طرح سے آپ نے سنا کہ انہوں نے ہزارہ برادری کے حوالے سے بہت سی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا۔ تقریباً 2000 کے قریب ہزارہ برادری کے افراد اب تک دہشت گردی کے ان سانحات میں شہید ہو چکے ہیں، اور آج بھی انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اب وہ وزیر اعظم سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان یہاں پر آئیں اور ان کے مطالبات سنیں۔ یہاں پر آخری بات کروں گا کہ جس طرح سے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا سانحہ APS کے بعد، ایک مرتبہ پھر اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ تمام سیاسی، مذہبی جماعتیں، قیادت، عسکری اور سیاسی قیادت کو اکٹھا ہونا ہوگا اور اس طرح کے فتنوں کا خاتمہ یقینی بنانا ہوگا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے میرا چینل ضرور دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔